آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے آزان دینے کے لیے مؤذن صاحب کو رکھا ہے، اس لیے مؤذن صاحب ہی آزان دیں گے۔ اگر ایک وقت بھی مؤذن صاحب نے کسی وجہ سے آزان نہ دی تو دوسرے وقت میں صدر صاحب پوچھتے ہیں مؤذن صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے، سیکریٹری صاحب بھی پوچھتے ہیں مؤذن صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے، مقتدی بھی پوچھتے ہیں مؤذن صاحب آپ کہاں گئے تھے۔ اگر ایک وقت آزان نہ دینے پر بیچارے مؤذن صاحب کو اتنے لوگ پوچھتے ہیں تو مؤذن صاحب بھلا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو وہی حال ہے، یہ تو وہی کہانی ہے جو جنگلوں میں کبھی کبھار شیروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو جنگلوں میں کبھی کبھار شیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ چند بھیڑیاں مل کر کے، چند لومڑیاں مل کر کے، چند جنگلی کتے مل کر کے کبھی کبھار شیر کو بھی دبوچ دیتے ہیں، اپنے قابو میں لے آتے ہیں اور بیچارہ شیر بے بس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ قسم ہے رب کعبہ کی، کسی کمیٹی والے کا دل توڑنا یا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اجاگر کرنا، حقیقت کی دنیا میں لانا، دونوں جہاں میں کامیاب بنانا مقصد ہے۔ چند دنوں کی نام کے لیے، چند دنوں کی تعریف کے لیے، گاؤں محلہ شہر میں اپنا ڈنکا بجانے کے لیے کتنے جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ مسجد کا صدر بننے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، سیکریٹری بننے کے لیے لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، مسجد کے کمیٹی کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ صدر سیکریٹری تو اس شخص کو بننا چاہیے جن کو مسجد کے مسئلوں مسائل معلوم ہو، صدر سیکریٹری تو اس شخص کو بنانا چاہیے جن کو حلال و حرام میں تمیز ہو، صدر سیکریٹری تو اس شخص کو بنانا چاہیے جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فرصت ہو، صدر سیکریٹری تو اس شخص کو بننا چاہیے جن کے پاس نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہو، صدر سیکریٹری تو اس شخص کو بنانا چاہیے جن کو امام و مؤذن کا مرتبہ معلوم ہو، جن کو امام و مؤذن سے بات چیت کرنے کا طریقہ معلوم ہو، جن کو امام و مؤذن کی قدر ہو، جن کو امام و مؤذن سے اپنے گھر والوں کی طرح بے پناہ پیار و محبت ہو۔ ایک مثال دے کر گزر جاؤں پیارے، ایک بات کہہ کر گزر جاؤں پیارے، اگر باپ نے بیٹے سے پوچھ لیا بیٹا حساب دے تو نے دن بھر کیا صحیح کیا غلط کیا ہے، تو بیٹا صحیح کا بھی صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ جب ماں ہم سے پوچھتی ہے بیٹا تو نے دن بھر کیا ہے، ہم ماں کو بھی حساب نہیں دے پاتے، ہم ماں کو بھی جواب نہیں دے پاتے۔ صرف سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں پیارے، وہ اللہ جو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا، وہ رب جو قطرہ قطرہ کا حساب لے گا، وہ پروردگار جو تمہیں ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس رب نے اگر پوچھ لیا صدر کیوں بنا تھا، اگر اس اللہ نے پوچھ لیا سیکریٹری کیوں بنا تھا، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر واقعی اللہ کی رضا کی خاطر صدر بنے تھے، صحیح مسجد کا کام کیے تھے، مسجد کے سارے حقوق ادا کیے تھے، امام و مؤذن کی خدمت کیے تھے، ان کو پریشان نہیں کیے تھے، تو پھر بیڑا پار ہے پیارے، ورنہ پھنس جاؤ گے پیارے۔ آپ تو لڑ جھڑ کر صدر سیکریٹری بن جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں صدر سیکریٹری بننے پر لوگ سلام کرتے ہیں، محلے میں عزت ملتی ہے، تھوڑی بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ ادب کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حضرت کے کرسی کے پاس آپ کی کرسی لگتی ہے، مسجد کی تجوریوں کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی ہے، ہر کام مسجد کا آپ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اکثر جگہوں پر لوگ صدر سیکریٹری بننے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، ورنہ اور کیا بات ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کو آزان دینے کا مرتبہ معلوم ہو جاتا، آزان دینے کا سبب معلوم ہو جاتا، آزان دینے والوں کی فضیلتیں معلوم ہو جاتی، مؤذن کا مرتبہ معلوم ہو جاتا، تو جس طرح آپ اور ہم صدر سیکریٹری بننے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، سیم اسی طرح مؤذن بننے کے لیے لڑتے جھگڑتے، آزان دینے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزان دینے میں کتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا آزان دینے والوں کا مرتبہ کیا ہے، مؤذن کی پوزیشن کیا ہے، ان کو کتنا بڑا مقام ملنے والا ہے، اگر یہ لوگ یہ باتیں جان لیتے، ان لوگوں کو ان باتوں کا پتہ معلوم چل جاتا، ان لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی، تو لوگ اذان دینے کے لیے لڑتے جھگڑتے نہیں بلکہ آپس میں تلوار چلتی۔ اسی لیے میرے پیارے مسجد کی کرسی کی فکر چھوڑو، آیت الکرسی سے رشتہ جوڑو، آخرت کی تیاری کرو۔ اے سمجھدار بچے تم بھی اذان دیا کرو، اے نوجوانوں تم بھی اذان دیا کرو، اے میرے پیارے بزرگوں آپ بھی اذان دیا
کرے, کیونکہ کل بروز قیامت آزان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوگی, ان کی عالی شان ہوگی, ان کو اللہ رب العزت انعام کے طور پر نور کی منبر عطا فرمائے گا, نور کا منبر عطا فرمائے گا. اسی لیے میرے پیارے, کبھی بھی محسن کو پریشان نہ کرو, خود بھی آسان دیا کرو, بچوں کو بھی آسان دینا سکھاؤ, خود بھی آسان دو, بچوں کو بھی آسان